محمد المصطفى سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى سر الهدى نور الهدى وعلى آله وأصحابه المخصوص بالعلم والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام دوست محبت نال ذوق نال ایمانداری دے نال معصوم ذات پاک تے درود پاک درود و سلام دا نذرانہ پیش کروں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيعا من الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا محمد رسول الله يا رب كريمي ورسوله كريم یا رب تو قریبی و رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میانے تو کریم یا رب جب تک جسم میں میری جان رہے تیرے محبوب کے صدقے تیرے قربان رہے گلے پہ تیغ رہے سینے پہ جلال رہے لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے اللہ رب کائنات کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین دی ذات برکات تے لا تعداد بے شمار درود و سلام کا نذرانہ میری محترم معزز دوستو الحمدللہ ماہ مبارک شعبان المعظم دا مہینہ ہے اس مہینے نوں چند نسبتاں نے ویسے تو بہت نسبتاں نے مگر چند عرض کراں گا ایدی 5 تاریخ نوں آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باسعادت ہے اور اس کے اندر شب برات پائی جاتی ہے 14-15 دی درمیانی رات جڑی یہ شب برات ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی 16 تاریخ نو بیت اللہ پاک دا حکم ملیا یعنی کعبے دی تبدیلی دا حکم ملیا میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے تو آپ بیت اللہ پاک کو سامنے رکھ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے سن اور جس وقت مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو کچھ مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو اس مہینے کے اندر اللہ خالق کائنات دا حکم سونے محبوب نے ہویا کہ میرے محبوب بیت اللہ پاک
دی طرف منہ پھیر لو، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعے تبدیلی قبلہ دی کچھ وضاحت عرض کرانگا۔ مبارک مہینہ شعبان معظم اسلامی مہینے دا 8واں اسلامی سال دا 8واں مہینہ ہے۔ رب کائنات دے پیارے محبوب سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین نے اس مبارک مہینے دی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سب تو بڑی فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا رجب اور رمضان شریف کے درمیان ایک مہینہ ہے جس میں شعبان آکھا جاتا ہے۔ لوگ وہ دی فضیلت و غافل نے اور اس کے اندر اللہ رب کائنات بہت بڑا اجر عطا فرماندا ہے۔ روزہ رکھنے والے واسطے، نماز پڑھنے والے دے واسطے خصوصی میرے محبوب دا کرم فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وضاحت فرمائی ہے شعبان لفظ جو ہوتی ہے، آپ نے تھوڑی جی وضاحت کی ہے کہ شعبان دے اندر 5 حرف نے اور 5 حرف 5 نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا شین تو مراد شرف ہے، یعنی شرف الہی فضیلت، اور عین تو مراد علو ہے، بلندی، الف تو مراد الفت الہی ہے یعنی محبت، اور بے تو مراد بار یعنی بلائی، نون تو مراد نور الہی، یعنی جڑا مسلمان اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب کائنات کی رضا دے واسطے عمل کرتا ہے، اللہ رب کائنات انہاں 5 نعمتاں دے نال اس نوں مالا مال فرماندا ہے۔ اس واسطے اس ماہ مبارک کے اندر پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین بہت زیادہ روزے رکھتے سن۔ رمضان شریف تو بعد شعبان کے اندر آپ زیادہ روزے رکھتے سن۔ اماں جی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جان تو شعبان وچ بڑے روزے رکھ دیو، رمضان شریف کے علاوہ نفلی روزے شعبان وچ زیادہ رکھ دیو۔ تو پیارے آقا نبی پاک نے فرمایا ایسا اس مہینے دے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے، قسمت لکھی جاتی ہے، میں چاہنا کہ جس وقت میری تقدیر لکھی جاوے اس وقت میں روزے نال ہوں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ دے فرشتے آئندہ حالات لکھ دینے اور میں چاہنا وا کہ میں روزہ رکھے ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال رب کائنات سنے محبوب سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین نے اس مبارک مہینے دی فضیلت بیان فرمائی، اور سب تو بڑی نسبت جو ہے ساڈا ایمان ہے کہ سونے ساریا نسبتاں، ساریاں فضیلتاں، ساریاں عظمتاں تیری نسبت نال نے، پیارے آقا دی نسبت نال ساری عظمتاں نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہدائے، تمام صحابہ کرام دے، شہدائے کرام دے، اولیاء کاملین دے سردار نبیہ تو بعد آپ دا درجہ ہے۔ اس وجہ تو کہ سونے محبوب نے فرمایا یا اللہ ابو بکر نو قیامت والے دن میرا ساتھی بنا دی۔ سونے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جس کا نتیجہ نکلیا کہ میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائری طرح محبوب دے نال رہے، حشر وچ، میدان وچ، تنہائی وچ، محفل وچ، سفر وچ، حضر وچ، ہر حالت وچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دے نال رہے، بلکہ سونے محبوب نے کرم فرمایا آج بھی سبز گنبد تشریف فرما نے اس لجپال محبوب نے صدیق اکبر نو کسے وقت بھی جدا نہیں کیتا۔ تو عظمت والی گل ہے کہ محبوب رب دے سامنے دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت والے دن میرے صدیق نو میرا ساتھی بنا دی۔ سارا جہان دنیا کائنات کے اندر میں کہوں گا جس کو عظمت ملی ہے سونے دا صدقہ، محبوب دی نسبت نال سب نو عظمت ملی ہے، اور ہر آدمی اسی دی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ محبوب دے نال میری محبت قائم رہے، دنیا و آخرت وچ محبوب دے نال نسبت رہے۔ مگر قربان جاواں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت تو
صدیق اکبر دے واسطے محبوب فرماتے ہیں یا اللہ صدیق نو میرا ساتھی بنائی. سارا جہان کہے یا اللہ محبوب نو میرا ساتھی بنائی، محبوب دی غلامی وچ ہوواں، محبوب دے ساتھ ہوواں. یا الہ العالمین محبوب دے قدماں دے وچ میرا حشر ہوئے. سارے جہان دی یہ دعا، اور محبوب فرماتے ہیں یا اللہ صدیق نو میرا ساتھی بنائی. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا سید عالم رحمت اللہ العالمین شفیع المنتا غلام محبوب دی خدمت وچ رہندے نے. ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو واسطے پانی پیش کرتے ہیں، دروازے اگے بیٹھے نے، دربان بن کے بیٹھے نے. محبوب جدوں تشریف فرما ہوتے ہیں تے محبوب نو پانی پیش کرتے ہیں. کئی سال گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، محبوب دی خدمت دے اندر کدی کچھ نہیں منگیا، کیونکہ محب جڑا ہے محبوب دی نظر تے راضی رہ جاتا ہے کہ محبوب نظر اٹھا کے دیکھ لوے تے میرے رسول اللہ مل گیا. ایک دن محبوب دی محبت کے اندر محبوب فرماتے ہیں سل یا ربی، اے ربی مانگ جو کچھ منگنا ہے. اس حدیث پاک وچ کوئی قید نہیں لائی. محبوب کریم نے یہ نہیں فرمایا ہے میرے بھی میرے کو دنیا منگ لے، سونا منگ لے، چاندی منگ لے، جائیداد منگ لے، عہدہ منگ لے. نہیں، کوئی قید نہیں لے. سل یا ربی مانگ جو کچھ منگنا ہے. انہاں لفظاں تو پتہ لگتا ہے میرے خالق کائنات نے کائنات دیا نعمتاں سونے دے دامن وچ پا چھڑیاں نے. میں ایک مرلے دا مالک نہ ہوا تے میں آکھا منگ لے میرے کو مربع، میں مربع کیویں دے سکنا وا جدوں میں ایک مرلے دا مالک نہیں ہاں. تو خالق کائنات دے میرے پیارے محبوب دا فرمان عالی شان اے ربی مانگ جو کچھ منگنا ہے. یہ دستا پیا کہ میرے رب کائنات نے خالق رازق مالک نے اپنے محبوب ہر نعمت دا مالک بنا چلیا ہے. اسی واسطے ربی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ ربی منگ لے جو کچھ منگنا ہے. مگر میں قربان جاؤں اس عاشق زار کو. ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں آکھیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اولاد دی نعمت مل جاوے، مینوں سونے دی نعمت مل جاوے، مینوں جائیداد دی نعمت مل جاوے. خدا دی قسم منگیا تو کی منگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آج قدمہ وچ بیٹھا وا جنت وچ بھی تواڈے قدمہ وچ ہوواں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آج میں تواڈے قدمہ وچ بیٹھا وا اسی طرح جنت وچ بھی تواڈے قدمہ وچ ہوواں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کی منگیا؟ محبوب دا قرب منگ لیا، محبوب دا ساتھ مانگ لیا. صدیق نو فرماندے نے یا اللہ صدیق میرا ساتھی بنائی. صحابہ کرام دعا کرتے ہیں یا اللہ محبوب دا سانو ساتھی بنائے. کسی عاشق رسول نے ایسی منظر کشی فرمائی، فرمایا آقا تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. آقا تجھ کو تجھی سے سونیا تیرے کو تینوں ہی مانگیا. آقا تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تجھ سا کوئی سخی نہیں اور مجھ سا کوئی گدا نہیں. تجھ سا کوئی سخی نہیں اور مجھ سا کوئی گدا نہیں. خدا دی قسم میرے محبوب نے صدیق اکبر نو اپنا فرما دیتا. صدیق اکبر دی عظمت نو چار چند لگ گئے. صحابہ اکرام دے سردار نے نبیوں تو بعد انہاں دا مقام ہے. میرے محبوب نے فرمایا صدیق میرا ہے. محبوب نے فرمایا صدیق میرا ہے. میرا کہن دے نال تیرا میرا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تیرا. ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں تیرا. انج تے مولا گل نہیں بندی کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا. انج تے مولا گل نہیں بندی کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے سردار اس واسطے کہ محبوب نے فرمایا تو میرا ہے.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت والے صحابی میرے محبوب کریم نے فرمایا میرے تو بعد عمر اگر دنیا کے اندر کوئی نبی آنا ہوتا تے میرے تو بعد عمر رب کائنات نبی بنا کے بھیجدا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے مرید بھی نے تے مراد بھی نے، میرے رب دے سامنے دعا کر کے منگے یا اللہ مینوں عمر عطا فرما، اور عمر عطا فرما، عمر دے نال میرے اسلام نو عظمت عطا فرما۔ دنیا کائنات کے اندر جس نو ویکھو آکھدا مینوں اسلام نے عظمت عطا فرمائیاں، قرآن نے عظمت عطا فرمائیاں، میں اسلام قبول کیتا، میں مسلمان ہویا، محبوب دی غلامی اختیار کیتی ہے، میں عزت ملی ہے۔ اللہ رب کائنات دا سونا محبوب فرماندا یا اللہ میرے عمر دے ذریعے اسلام نو عظمت عطا فرما۔ اے عمر کتنی شان والا ہے، کتنی شان والا صحابی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر بھی میرا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ دے بارے میں فرمایا دنیا دے اندر ہر کسی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، عثمان میرا جنت دا رفیق ہے، عثمان میرا جنت دا رفیق ہے۔ اللہ اکبر، تے عثمان دی عظمت نو چار چبنا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان والے صحابی میرے محبوب دے چچا ذات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں روایات وچ آوندا حدیث پاک وچ کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام دا بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اصحابہ کرام دا بھائی چارہ یعنی دونوں ملا دیتا آپس وچ، جوڑیاں بنا چھڑیاں۔ میں قربان جاواں صحابہ کرام تہاڈی عظمتاں تو تہاڈے تے خدا دیاں کروڑ رحمتاں ہون، جیو جی وفاداری دا تساں ثبوت دیتا ہے دنیا دے وچ مثال نہیں مل سکتی۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جس وقت دیکھیا کہ ساریاں دیاں جوڑیاں بنا دیتیاں نے تے آپ دے اکھاں وچ آنسو نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ساریاں دے بھائی چارے قائم کر چھڈے نے، سارے نو آپس وچ بھائی بنا دیتا ہے، میرا تسی کسے بھی بھائی نہیں بنایا۔ اس رحمت بھرے محبوب دے لہجے تو میں قربان جاواں، سونے محبوب نے فرمایا اے علی انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے محبوب دی مقدس زبان جن میرا رب اپنی زبان فرماندہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ پیارے محبوب کریم عظمت واسط میرے کریم نے فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، میرا محبوب اپنی مرضی نال گل ہی نہیں کرتا، میری طرف وحی ہوتی ہے تو میرا محبوب کلام کرتا ہے۔ اس زبان وچوں نکلیا علی تو میرا دنیا دی آخرت چ پائی ہے۔ میں صحابہ کرام نے آپس سے جوڑیاں بنائیاں نے، تو میری جوڑی ہے، تو میرا ساتھی ہے۔ انہاں لوگاں نوں کوئی خدا دا خوف کھڑا چاہیے ہے، میرے محبوب صرف فرمان دے کہ تو میرا دنیا وچ ہی پائی ہے تے انہاں نوں کوئی چیب گوئی کرن دا موقع مل سکدا سی۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا تو دنیا وچ تے آخرت وچ میرا بھائی ہے، دنیا دی آخرت دا بھائی ہے۔ جس نوں محبوب نے آخرت دا بھائی فرمایا ہوئے اس صحابی دی کی شان ہے، علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مقام ہے جس نوں محبوب نے فرمایا تو دنیا دی آخرت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت والے صحابی نے جنہاں نے محبوب نے اپنا بھائی فرمایا۔ مگر یہ محبت والی یہ بھی گل عرض کر جاواں، میرے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدی بھائی جان کہہ کے نہیں بلایا، باوجود ہے کہ محبوب نے فرمایا بھائی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب دے چچا نے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہہ کے، یا حبیب اللہ کہہ کے، یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارتے نے، کدی بھتیجا کہہ کے پتر کہہ کے نہیں بلا رہا۔ حدیث پاک شاہد عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تسی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نے؟ عمر دا تقاضا پوچھا، عمر دا تقاضا سی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے سن کہ میں بڑا ہوں، مگر نہیں، ادب دا احترام مقصود ہے۔ فرماتے نے پیدا میں پہلے ہویا پر بڑے محبوب کریم نے، پیدا میں پہلے ہویا ہوں پر بڑے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عرض کرنا مقصد ہے
میرے رب کائنات محبوب نے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو اپنا پائی فرمایا. مر محبوب دے سامنے غلام اے نہیں عرض کرتا یا رسول اللہ تسی میرے پائی ہو. ساڈے ورگے چکڑ بھرے کر نبی ساڈے ورگا ہے وہی وڈے جا بھرا جنی تعظیم کرو تے گل پھبدی نہیں. اس واسطے اللہ رب کائنات توفیق دے از خدا خواہیم توفیقی ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب. یہ رب دا کرم ہوندا ہے ادب دی توفیق انہوں مل دی ہے اور ادب کرنے والا اللہ دی رحمت دے قابل ہوندا ہے. اللہ دی رحمت حاصل کرنے واسطے محبوب دا ادب ضروری ہے. بہرحال عرض کرنا مقصد سی جیڑی شے نو میرے محبوب نے اپنی فرمایا ہے وہ دی عظمت نو چار چاند لگ گئے. اصحابہ کرام میرے محبوب دے غلام جنہوں نے بارے میں سنے محبوب نے فرمایا اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے اصحابی تہاڈے واسطے ہدایت دے ستارے نے تسی جیڑی غلامی اختیار کرو گے تانوں ہدایت ملے گی. اور اصحابی نو اپنا فرمایا اصحابہ نو اپنا فرمایا. پھر اصحابی دا مقام پہچانو. ایک آدمی صبح آتا ہے محبوب دی غلامی وچ کلمہ پڑھتا ہے ایمان دی نظر دے نال محبوب نو ویکھدا ہے محبت دی نظر نال محبوب نو ویکھدا ہے. ظہر تو پہلے ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے وہ ہے اصحابی. ایک لہجہ محبوب دے چہرہ بدوہا دی تلاوت کیتی ہے انہوں اصحابی مقام اصحابیت دا مقام ملتا ہے. خدا دی قسم سارے جہان دے غوث معین الدین چشتی ہوئے پما غوث پاک ہوئے پما اصحابہ یعنی اولیاء کاملین سارے دی عظمت ایک پاسے اصحابی دا مقام بلند ہے. میں حیران ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہیں نماز پڑھی ہے نہ انہیں سجدے دیتے نے نہ انہیں طواف کیتا ہے نہ انہیں تراویحاں کیتیاں نے نہ انہیں بیت اللہ پاک دا حج کیتا ہے. سونیا صرف تینوں ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور دنیا تو چلا گیا تے تسی اصحابی ساڈا رہنما بنا دیتا ہے پیشوا بنا دیتا ہے. تے محبوب کریم دے غلام اصحابی کیا جاتا ہے اور اس اصحابی دا مقام سارے غوثاں ولیاں ابدالاں تو ہوتے ہیں. جس محبوب نو ویکھن والا اتنا بلند مقام رکھتا ہوئے اس محبوب دی ذات کا کتنا بلند مقام ہوئے گا. وہ محبوب خود کتنی شان والے ہوں گے جنہوں نے ویکھن والا میرے آقا ربی پاک دا غلام بن گیا. بہرحال میرے دوست ذرا غور و فکر کر. 39 منٹ 45 تھے ملتانوں نکلیاں ٹیماں وہ ہوں آیا انہوں نے چوکی آیا میں کہا یار اسی نہیں اسی تو 5-4 بندے جماعت کرا تے مختصر جا کر لو یا نویں اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے اللہ رحم فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ صلی توفیق عطا فرمائے. تو میرے محترم دوستو عرض کرنا مقصد ایسی جنسوں جیڑی شے نو میرے محبوب نے اپنا فرمایا او دی عظمت نو چار چاند لگ گئے. صدیق اکبر نے اپنا فرمایا اصحابہ کرام کا سردار ہے. فاروق اعظم نے اپنا فرمایا عثمان ذو الرحیم نے اپنا فرمایا علی شیر خدا نے اپنا فرمایا. جس نے اپنا فرمایا وہ دی عظمت نو چار چاند لگ گئے. اسی طرح سے سونے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الشعبان شہری فرما کے فرمایا اے میرا مہینہ اے میرا مہینہ ہے. تو میرے آقا نبی پاک دے فرمان دے مطابق اے شعبان دا مہینہ بھی عظمت والا ہے. ایک مثال عرض کر کے ختم کرنا. حدیث پاک پیارے مصطفیٰ کریم سید عالم رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین دے غلام فاروق اعظم دی خلافت دا زمانہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ پاک دا حج کرنے واسطے جاتے ہیں. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں اے حجر اسود تو ہے تو ایک پتھر نہ تو میرا نفع پہنچا سکنا ہے نہ نقصان پہنچا سکنا ہے مگر میں تمہیں اس واسطے چومیا ہے کہ تینوں میرے محبوب نے چومیا ہے. بیت اللہ پاک دا حجر اسود اس نے فرما رہے ہیں مخاطب کر کے کہ اے پتھر تو ہے پتھر مگر تینوں میں کہاں چوم رہا کہ میرے محبوب نے تینوں چومیا ہے. مس کیا تھا جس کو لبہائے رسول پاک نے کعبہ بوسہ گاہے اولیاء کعبے کا پتھر ہو گیا. میرے آقا نبی پاک دے غلاموں علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کول کھڑے نے. آپ فرماتے ہیں امیر المومنین اس پتھر میں ایسا نہ کرو. یہ جڑا حجر اسود ہے
قیامت والے دن تواڈے ایمان دی گواہی دے گا، کافراں دے کفر دی گواہی دے گا، تواڈے ایمان دی گواہی دے گا۔ گل اتنے مک جاتی ہے، مگر میرا ایمان آگدا ذرا آگے لا جاواں، اس جس پتھر کو سونے محبوب نے ایک باری چومیا، انہوں اتنا علم مل گیا، اس نے سارا جہان چومدا پھردا ہے، سارا جہان چومدا ہے۔ اج ویکھدے ہاں خدا دی قسم کئی پیراں تھلے آ جاندے نے، مگر آکھدے نے چوم لئیے، بوسہ دے لیے، ہے تو پتھر نا، پتھر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ تو جنت دا پتھر ہے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا تو جنت دا پتھر ہے، نہیں فرمایا اس واسطے کہ محبوب نے اس نو چومیا ہے، میں تاں چومدا پیا ہاں، اور محبوب دے چومن دے نال اس نو اللہ رب کائنات نے علم عطا فرما دیتا، یہ عظمت عطا فرما دیتیاں کہ وہ ساڈے ایمان دی گواہی دے گا۔ اور جڑے پتھر محبوب ایک باری چومن وہ دی یہ شان ہے، اور جس نے سونے محبوب نے 7 سال چومیا ہوئے اس حسین دی کی شان ہوئے گی، جس حسین محبوب نے 7 سال چومیا ہوئے۔ پیارے آقا بھی پاس ہم دے سامنے عرض کیتی جاندی ہے، ابا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسین کا تسی گلا چوم دے، لوگ پیشانیاں چوم دے نے، رخسار چوم دے نے، سونیا تسی گلا چوم دے۔ فرمایا فاطمہ یہ گلا میری رضا ہے، میرے رب دی رضا دے واسطے کٹیا جائے گا، ادھر تے خنجر چلے گا، میرے تاں گلا پیارا ہے، میں تاں گلے نے بوسہ دینا وا۔ اللہ اکبر۔ تو فکر والی گل ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود نے ایک میری چومیا اور سارے جہان دے واسطے چومن دے قابل ہو گیا، اور حسین 7 سال چومیا۔ محبوب دے سینے دے لیٹنے والا حسین، میرے آقا نبی پاس دے مہر نبوت تے سواری کرنے والا حسین۔ بہرحال میرے آقا نبی پاس غلاموں حسین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ حسین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج خواب ایسا آیا ہے، بڑا ڈراؤنا جا خواب آیا ہے، دل نہیں کرتا، میں برداشت نہیں کرتا کہ میں تاڑے سامنے بیان کرا۔ فرمایا چچی دس ایسے ہی عرض کی سونیا تاڑے جسم دا ٹکڑا میری گود وچ پیا ہے تے میں وہ نال پیار کر رہی ہوں، بڑا ڈراؤنا جا خواب ہے۔ فرمایا اے میری چچی یہ دا خواب بڑا ہی پیارا خواب ہے، یہ بڑا پیارا خواب ہے، میں رب دی رحمت امید کرنا وا کہ میری بیٹے نو اللہ تبارک تعالیٰ بیٹا عطا فرماوے گا اور وہ بیٹا تیری گود وچ آئے گا۔ خواب نے دس دیتا، اماں جی نے دس دیتا، حسین محبوب دے جسم دا حصہ ہے، حسین محبوب خدا دے جسم اطہر دا حصہ ہے۔ فاطمہ تو بدعت منی فرما کے میری محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، حسین محبوب دے جسم دا حصہ ہے۔ اسی اندازہ کرو اور جدو پیار چ کنڈا لگ جاوے اکھاں چ آنسو آندے کہ نہیں آندے؟ پیار چ کنڈا لگ جاوے اکھاں چ آنسو آ جاندے نے، اور ایک بازو کٹیا جاوے انسان دی تکلیف دا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور سونے محبوب دے نواسے تے جدوں تکلیف آئی ہوے گی اس وقت محبوب دا دل کیویں تڑپیا ہوے گا؟ محبوب نے محبوب کے تڑپے ہٹوں میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے، میں دیکھا خواب کے اندر کہ سونا محبوب تشریف فرمائے مگر جسم اس طرح پسینے دنال اور اپنے وال مبارک مٹی پئی ہوئی ہے۔ میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کیوں پریشان ہو؟ فرمایا ام سلمہ میں پریشان کیوں نہ ہوا، آج میرے حسین شہید کر دیتا گیا ہے، میں کربلا دے وچ آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سونے محبوب دے بارے میں ساڈا ایمان ہے، ساری ہر خطا ساری ہر نیکی محبوب دے سامنے ہے۔ میرے سونے محبوب دا دل کیویں تڑپیا ہوے گا جدوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان وچ شہید ہوئے۔ اللہ خالق کائنات سن اہل بیت دی سچی محبت عطا فرمائے، رب کائنات حاضری منظور فرمائے۔ اللہ رب کائنات محبوبیاں سچیاں نسبتاں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔